کشکول ہاتھ میں اٹھائے حکمران قوموں کی تقدیر نہیں بدلا کرتے صدر دیوہ کا. جب غربت اور غیرت کے نام پر قتل قوم کا وتیرہ بن جائیں تو پھر وہاں انصاف تو دور کی بات، انصاف کی فریاد بھی خواب دکھائی دیتی ہے. نہ حیرت ہوتی ہے انصاف کے بدبودار نظام پر، نہ حیرت ہوتی ہے جمہوریت کے جھوٹے لبادے پر، نہ حیرت ہوتی ہے آمریت کے آمرانہ نظام پر، نہ حیرت ہوتی ہے سازشی عناصر کی 75 سالہ سازشوں پر، بلکہ 24 کروڑ خاموش تماشائیوں کا رویہ جو نظام کے سامنے سر جھکائے کٹ پتلی ہے، نہ جیتا ہے، نہ جینے دیتا ہے، نہ مرتا ہے، نہ مرنے دیتا ہے، بلکہ خوف اور خاموشی کے سائے تلے اپنی قبریں گہری کرتا چلا جاتا ہے. مفلسی کے نام پر لاشیں اٹھاتا ہے، انصاف کے نام پر تماشے دیکھتا ہے اور تماشائی ہونے کا ثبوت دیتا ہے. پر سوال ان آنکھوں میں بھی ہے کہ فریاد کرے تو کیا، فریاد کرے تو کس سے، کیونکہ یہاں جلانے والے اور بنانے والے ایک ہیں، مسیحا اور قاتل ایک ہیں، تماشا اور تماشائی ایک ہیں، آئین بنانے والے، آئین چلانے والے اور آئین کی دھجیاں اڑانے والے ایک ہیں. لشکر بھی تمہارا ہے، سردار بھی تمہارا ہے، تم جھوٹ کو سچ لکھ دو، اخبار بھی تمہارا ہے. انہیں مظلوم اب اور نہیں رہنے والا، یہ ظلم کا دور اور نہیں رہنے والا، اندھیروں کا جگر چیر کے نور آئے گا. تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا، تم ہو فرعون تو موسیٰ بھی ضرور آئے گا. جب فلسطین میں مرتے ہوئے بچے اور ماؤں کی چھلنی گود کے بارے میں سوال کرنا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں غداری کے زمرے میں آتا ہو اور فلسطین پر احتجاج کرنے پر دفعہ 144 نافذ کر دی جاتی ہو اور دہشت گردی کے پرچے کاٹے جاتے ہوں، تو پھر یہ چنگیز خان کا ظلم کتابوں اور داستانوں میں پڑھانا بند کرو، کیونکہ دیواروں پر قائد کی تصویر لگا دینے سے، خود کو اسلامی جمہوریہ پاکستان کہہ دینے سے غربت کے باعث خودکشی کرتے ہوئے باپ کا قرض ادا نہیں ہوگا، بلوچ بہنوں کے زخم نہیں بھریں گے، غریب کو روٹی نہیں ملے گی. ایک طرف تو IMF اور US کی ایڈ پر اس قوم کے مستقبل کے فیصلے ہوتے ہیں اور دوسری جانب US کی ایڈ پر پلنے والے ہم لوگوں نے بھی غلامی کی کیا قسمت پائی ہے کہ کبھی ہمارے خطے پر ہندوؤں نے حکمرانی کی، کبھی منگولوں نے، کبھی مغلوں نے، کبھی ترکوں نے، کبھی انگریزوں نے، تو کبھی امریکیوں نے غلامی کی اور یہاں پر دولت، حسن، مال اور عورت کو خوب لوٹا اور ہمیں مفلوج بنا کر ایک اچھا غلام بننا سکھا دیا. اور اسی غلامی کی تاریخ میں جب تاریخ لکھی گئی تو ایوب خان محب وطن اور فاطمہ جناح غدار وطن ٹھہری. فیض باغی محسن پاکستان غدار پاکستان اور عافیہ صدیقی دہشت گرد اور ہم سب نہ جانے باغی دہشت گرد نافرمان اور بے ادب ٹھہرے. کیوں ڈرتے ہو، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے، کیوں ڈراتے ہو زندان کی دیوار سے، ظلم کی بات کو، جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، ایسے دستور کو، سوئے بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا. بہت شکریہ.